بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میاں تنویر احمد کا سلام پہنچے۔ ڈیجیٹل کوریڈور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کے لیے کہانیاں، حکایات اور نظمیں وغیرہ لے کر آتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے نصیحت بنی نجات۔ تو کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے نصیحت بنی نجات۔ ایک دن احمد اور ایمن کے امی ابو نے جنگل میں سیر کو جانے کا پروگرام بنایا۔ اگلے دن جنگل پہنچ کر انہوں نے خیمے لگائے اور سب جنگل میں سیر کرنے لگے۔ انہوں نے قسم قسم کے پھلدار درخت اور خوبصورت پھول اور بیلیں دیکھی۔ وہاں پر انہیں تیتر، کوئل اور فاختائیں اور ہدہد وغیرہ بھی دیکھنے کو ملے۔ شام ہوئی تو وہ سب اپنے خیموں کی طرف واپس لوٹ آئے اور آگ جلا کر کھانا پکایا۔ کھانے کے بعد وہ سب خیموں میں چلے گئے۔ ایمن اور احمد کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان کا دل جنگل میں جانوروں کو ڈھونڈنے اور دیکھنے کو چاہ رہا تھا، حالانکہ ان کے والدین نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ خیمے سے باہر نہ نکلنا۔ وہ یہ نصیحت بھول گئے اور جنگل کا جائزہ لینے چل پڑے۔ اس شب 14ویں کی رات تھی اور چاند کی روشنی سے ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی۔ چلتے چلتے انہوں نے محسوس ہوا کہ وہ کافی دور آ گئے ہیں۔ انہوں نے واپس جانا چاہا تو انہیں یاد نہ رہا کہ وہ کہاں سے آئے تھے، اس لیے وہ ایک درخت کے کٹے ہوئے تنے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دور انہیں روشنی سے نظر آئی، وہ ایک جھونپڑی تھی۔ دونوں اسی طرف چل دیے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی تو تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ باہر آئے۔ بچوں نے سلام کیا۔ السلام علیکم دادا جی، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ بزرگ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا، اتنی رات میں یہاں کیسے اور کیوں آئے ہو؟ ایمن بولی، ہم جانور دیکھنے اپنے خیمے سے دور آ گئے ہیں اور کھو گئے ہیں۔ بزرگ نے کہا، بیٹی تم دونوں کو اپنی امی کے بغیر نہیں آنا چاہیے تھا۔ دونوں نے کہا، جی ہم اپنی غلطی مانتے ہیں۔ بزرگ نے کہا، آؤ میں تمہیں تمہارے والدین کے پاس لے جاؤں۔ وہ دونوں ان بزرگ کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی امی ابو کے پاس آ پہنچے، جہاں ان کے والدین نے انہیں ادھر ادھر سے پہلے ہی تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ بچوں نے والدین سے معافی مانگی اور آئندہ ایسی حرکت کرنے سے توبہ کر لی۔ تو بچوں ہمیشہ یاد رکھیں تو بڑوں کی نصیحت کو کبھی بھی ضائع نہ جانے دیں، ان کی نصیحت میں بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامد ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔